بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتمہ بالخیر کیا ہے؟ خاتمہ بالایمان کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ اس وقت تو میں واپس چلا آیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا سچے دل سے اعتراف اور اقرار کیا اور اسی عقیدہ پر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے جرم کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو۔ میں نے پھر تعجب سے سوال کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کا جرم کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو۔ میں نے پھر سہبارہ یعنی تیسری مرتبہ حیرت سے عرض کیا، اگرچہ اس نے چوری اور زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ہاں، خواہ وہ چوری اور زنا کے مرتکب کیوں نہ ہوا۔ خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں جب حضرت ابو ذر سے یہ حدیث بیان کرتے بطور فخر اس آخری فقرہ خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے ضرور نقل کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے اور اس کی رحمت بے پایہ ہے۔ اس کے فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا تھا، مگر مرتے وقت اس کا دل ایمان و یقین کی روشنی سے منور تھا۔ سبحان اللہ۔ تاہم محدثین اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس کی بخشش و مغفرت اس کے ایمان کی بنا پر تو ہر حال میں ہوگی، یعنی اس کو ابدی نجات سے سرفراز کیا جائے گا، مگر دنیا میں اس نے جو گناہ کیے ہوں گے اور جن بدعمالیوں کا مرتکب ہوا ہوگا، پہلے ان کی سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اسی لیے تعجب ہو رہا تھا اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی شخص محض اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان و اقرار کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، خواہ اس نے شریعت کی اطاعت نہ کی ہو اور بڑے بڑے گناہ کا مرتکب رہا ہو، مگر حقیقت میں نگاہ نبوت اللہ کی وسیع و بے کراں رحمت کو دیکھ رہی تھی کہ بڑے بڑے سرکش اور بدکار انسان جنہوں نے پوری زندگی اللہ اور رسول کے احکام سے سرکشی میں گزاری، جن کی عمر کا کوئی حصہ شریعت کی اطاعت میں نہیں گزرا، انہوں نے جب آخر میں ندامت اور شرمندگی اور خلوص دل سے توبہ کر لی اور مرتے وقت ان کا دل ایمان و یقین کے نور سے منور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت نے اس توبہ و انابت اور ایمان و یقین کی بدولت جس نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ ان کے اندر کی دنیا ایک دم انقلاب برپا کر دیا تھا، ان کی پوری زندگی کی سرخشی اور بدکاریوں کو معاف کر دیا اور اپنے فضل و احسان کے سایہ میں لے کر ان کو ابدی نجات سے سرفراز فرما دیا۔